الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد مشرکین کے لیے استغفار کرنا منع۔ لیکچر نمبر 34 سیدنا سعید بن مسیب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اپنے والد سے کہ انہوں نے فرمایا جب ابو طالب سردار ابو طالب فوت ہونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ وہاں اس وقت ابو جہل بن حشام اور عبداللہ بن ابو امیہ بن مغیرہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے فرمایا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، اے میرے چچا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کہہ دو تو میں اللہ کے ہاں تمہاری گواہی دوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ بول پڑے، ابو طالب کیا تم اپنے والد عبد المطلب کے طریقے سے پھرتے ہو جو کہتے ہیں آباء و اجداد کا دین؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں بار بار کلمہ توحید کی تلقین کرتے رہے اور وہ دونوں اپنی بات دہراتے رہے، حتیٰ کہ ابو طالب نے آخر میں کہا میں عبد المطلب کے طریقے پر ہوں، اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما واللہ لاستغفرن لک، میں اللہ تعالی سے تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا اس وقت تک جب تک مجھے منع نہ کر دیا جائے۔ اب یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1360۔ اب چچا ابو طالب کی اگر تاریخ دیکھی جائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تو اسلام کا بہت بڑا دفاع کرنے والا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو کھل کر تبلیغ کرنے کا کہنے والا اور خود مشرکوں کے سامنے کھڑا ہونے والا، شیب ابی طالب میں پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ چمڑے چوسنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بظاہر حفاظت کرنے والا، مشرک جب جمع ہو کر آتے تو آپ باقاعدہ ان کے ساتھ گفتگو کرتے اور پیغمبر علیہ السلام کا دفاع کرتے۔ اب یہ پہاڑ جیسی نیکیاں ہیں، اس دور میں جب اسلام کا نام لینا ہی جان کے لالے پڑ جاتے تھے، اتنی بڑی بڑی نیکیاں۔ دو باتیں کہ پتہ نہیں اللہ کو کس بندے کی کون سی نیکی پسند آ جائے۔ اب یہ کم نیکیاں ہیں، امام الانبیاء کی حفاظت، اپنے بیٹوں کو پیغمبر کی چرپائی پر رات کو اور پیغمبر کو اپنی بیٹے کی چرپائی پر، کہ اگر کوئی قاتل قتل کرنے کا ارادہ کرے تو میرا بیٹا قتل ہو اور میرا بھتیجا بچ جائے۔ کتنی بڑی حفاظت اور کتنی بڑی قربانیاں ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے وہ طالب کی قربانیوں سے۔ لیکن لا الہ الا اللہ صرف یہ نہیں کہا، صرف یہ نہیں کہا، اور آپ بھی اس کی موت کے وقت جا کر اسے یہی تلقین کر رہے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ۔
کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، اگر آپ کہہ دیں لا الہ الا اللہ تو میں اللہ کے ہاں اس کلمہ توحید کی گواہی دوں گا کہ میرے ساتھ کہا تھا، میرے سامنے کہا تھا، میرے قریب ہو کر کہا تھا، میرے کان میں کہہ دیا تھا، آہستہ سے کہہ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ورنہ آپ کہہ دیتے کہ اس کی نیکیاں ہی بہت ہیں، میرے ساتھ وہ تھوڑی نیکی کرتے رہے میرے چچا، اللہ کو اس کی یہ نیکی پسند آ جائیں گی۔ نہیں، آپ کی کوشش رہی کہ وہ کلمہ توحید زبان سے کہہ کر سب کی نفی کر دے ایک مرتبہ، اور ایک اللہ کا اقرار کر لے۔ ادھر مکہ کے سردار بھی ساتھ بیٹھے ہوئے، وہ اسے اپنے خاندانی عصبیت اور آباء و اجداد کا دین، کہ تم اپنے والد کا دین چھوڑ دو گے، جیسے آج لوگوں کو طعنہ دیا جاتا ہے، اچھا تمہارے والدین سارے کافر تھے، تم آج نیا دین لے کر آ گئے ہو۔ سبحان اللہ۔ ان کو بھی یہ نہیں کہا جا رہا کہ کلمہ توحید غلط ہے، نہیں، کہا اپنے والد کے دین پر ہو، عبد المطلب کے طریقے پر، اسے تم چھوڑ دو گے؟ اللہ کے پیغمبر دیکھ رہے ہیں کہ موت کی حالت ہے، اب اس پر یہ کلمہ توحید کسی طرح کہہ دے، اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جاتے جاتے ہمارے خاندان کا یہ ناک نہ کٹوا دے، کہ سردار ابو طالب بھی آخر مسلمان ہو کر ہی مرا۔ اب لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ تھا، جو مکہ کے رئیس اور سردار جس دین کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے اس کا انکار، اور ایک اللہ کا اقرار، ایک اللہ کا اقرار۔ لیکن جاتے ہوئے اپنی عصبیت اور اپنے قبیلے کی سرداری اور یہ ساری چیزیں سامنے تھیں، صاف کہہ دیا میں اپنے والد کے دین پر، وجدنا آباءنا، ہم نے اس دین پر اپنے والدین کو پایا، اسی طریقے سے ہم اسی پر لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دی۔ آج امت کی اکثریت لا الہ الا اللہ کہنے سے اقرار نہیں کرتی، آپ 1000 مرتبہ پڑھا لیں ان کو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہر نماز کے بعد اہل الشرک کی مسجدوں میں اونچی آواز میں لا الہ الا اللہ کا ورد ہوتا ہے باقاعدہ۔ ابو طالب کو پتہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد یہ جتنے یہ پتھروں کی عبادت سردار کر رہے ہیں، تو اس کا تو میں انکار کر رہا ہوں، اور آج کے اس کلمہ پڑھنے والے جو شرک کرتا ہے، مشرک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر میں نے کسی قبر سے جا کر سوال اور فیض مانگا تو لا الہ الا اللہ کی نفی ہے، اسے اس بات کی خبر ہی نہیں ہے۔ اس میں دو چیزیں، ایک علماء حق کی سستی ہے، علماء حق وہ سستی کرتے ہیں کہ دعوت توحید اس انداز میں بیان نہیں کر رہے جس انداز میں کرنی چاہیے تھی۔ کہیں پر ووٹوں کا چکر ہے، کہیں پر نوٹوں کا چکر ہے، کہیں پر سوشل میڈیا پر عزت اور چدراہٹ کا چکر ہے، کہیں پر کوئی، کہیں پر کچھ۔ آج بھی ایک چورا شریف پر کھڑا ہو کر اب نام نہاد توحیدی وہاں فاتح خوانی کر رہا ہے دربار پر، دربار ہے یا ان کا گھر ہے، اس تصویر جو آئی ہوئی ہے پتہ نہیں کیا چیز، نیچے لکھا ہوا ہے چورا شریف پر فاتح خوانی، سبحان اللہ و بحمدہ۔ افسوس تو ان لوگوں پر ہے جو ایسے خطباء کو ایسا مقام اور ایسی مسجد اور ایسا منبر دیتے ہیں جس منبر پر ساری زندگی لوگ اللہ کی توحید بیان کرتے رہے۔ تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایسے قبر پر کھڑے ہو کر تصویریں بنانے والے کو لوگ اپنی مسجد کا منبر دے دیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایک تو ہماری سستی ہے کہ ہم جب جاتے ہیں تو ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ جی قرآن کی شان بیان کریں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں اس بات سے، قرآن کی شان آپ جتنی چاہیں بیان کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونا مکھڑا بیان کریں، کسی کو کیا تکلیف ہے، بڑے لوگ خوش ہوتے ہیں۔
وہ موضوع اور میں اس لیے بیان نہیں کرتا کہ مجھے انتظامیہ نے کہہ دیا کہ موضوع یہ ہے اور مجھے اپنی فیس کا ڈر ہے کہ میں نے اگر ان کے موضوع کے خلاف کوئی بات کی تو جاتے ہوئے انہوں نے لفافہ نہیں پکڑانا ہے تو اس میں کچھ نہیں ہونا۔ سبحان اللہ! ایک تو ہماری اس خطبہ کی سستی اور ایک انتظامیہ کی سستی ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ جن کو بلایا جا رہا ہے اور لوگوں سے لاکھوں روپے جمع کیا جا رہا ہے وہ کس لیے، کس منہج کے لیے، کیا بیان کرنے کے لیے۔ موت کا وقت ہے اور امام کائنات ہے اور سگا چچا ہے اور مشرک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور چچا کو موت کی جان کنی میں لگا ہوا ہے۔ وقیل من راق وظن انہ الفراق کی تفسیر اور مصداق بنا ہوا ہے، لیکن اس موقع پر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو کلمہ توحید کا پیغام دے رہے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالی میری والدہ رحمہ اللہ رحم فرمائے ان پر، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے کہ وہ اپنے سگے بھائی کے پاس بیٹھ کر جب اس کا آخری وقت آیا تو کلمہ توحید کی تلقین کرتی رہی کہ آج اس شرک سے توبہ کر لو جو تم یا علی مدد کہتے رہے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان درازی کرتے رہے، اس سے توبہ کر لو، شرک سے توبہ کرو اور کلمہ توحید کا اقرار کرو۔ سگا بھائی، اور موت کے وقت تو نہ باپ کو، نہ مرنے والے کو اور نہ وارث کو ہوش ہی نہیں ہوتا، ڈاکٹر کو بلاؤ اور لیکن جو اہل ایمان ہے انہیں فکر یہ ہوتی ہے کہ کلمہ توحید پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ توحید اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ دو، اور امت کو سبق دے رہے ہیں کہ جس سے آپ کو پیار ہے اور آپ اس کے پاس گھر گئے ہیں اور اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے ہیں، موت کا وقت اس کا آ گیا تو اسے آپ ایک مرتبہ جانتے ہو، اس کا عقیدہ تو غیر اللہ کی پکار تھا، نظر و نیاز تھا، اسے یہ کہہ دو ان سب سے توبہ کر۔ آج زبان سے یہ کہہ کہ کوئی مدد کرنے کے قابل نہیں سوائے اللہ کے، کسی کی نظر و نیاز غیر اللہ کی حرام ہے، یہ سب کا اقرار کر تو یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ۔ اگر خالی اسے یہ کہو لا الہ الا اللہ پڑھ، وہ تو زندگی میں یہ سب کچھ کرتا بھی رہا اور پڑھتا بھی رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی کہ چچا نے کلمہ نہیں پڑھا، اب نیکیاں اس کی بہت تھیں، کہا میں اس کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، کب تک؟ جب تک اللہ مجھے منع نہ کر دے۔ گویا پیغمبر کو بھی یہ اندیشہ تھا کہ رب مجھے منع کر دے گا، کیونکہ اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ آسمان کے مالک نے قرآن مقدس اتارا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی اور مومنین کے لیے جائز ہی نہیں، دیکھو قرآن مقدس ہے، نبی اور مومنین کے لیے جائز ہی نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین کہ وہ غیر اللہ کے پجاری، قبروں کے پجاری، دلدل کے پجاری، من کے اور کڑے پہننے والے اور چھلے بیچنے والے اور یہ ملنگ اور یہ سب مجاور اور یہ گدی نشین اور یہ سجادہ نشین، یہ سب کے سب ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، یہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بیچارہ مر گیا نہ کہیں گے فلاں بیچارہ بہشتی، پہلے ہی جنت کا سرٹیفکیٹ دیں گے، بہشتی یعنی وہ پکا جنتی ہے۔ جنت کس نے دینی؟ سبحان اللہ، اس رب نے دینی۔ جنت والے کام کرے گا تو جنت ملے گی۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اب چچا باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، کتنا قریبی رشتہ دار ہے اور پیغمبر کا، اور اللہ جانتا ہے اس نے کتنی محنتیں کی ہیں اور مشقتیں کی ہیں اسلام کے لیے، اس نے کتنی باتیں سنی اور نبی کا کیسے ساتھ دیا ہے، منع ہی کر دیا۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی۔ اب کچھ لوگ یہاں آ کر کچھ لوگوں کے عقائد میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں تبین تو ہے نہیں کہ یہ دوزخی ہے، ہم نے دوزخ میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیں وحی کے ذریعے اللہ نے بتلایا نہیں ہے، وحی کا تو سلسلہ بند ہو گیا، تو تبین نہیں ہو سکا، اس لیے ہر بندے کے لیے استغفار کرو۔ نہیں،
یہ تبین ہے ہمارے لیے. کیسے کہ اللہ نے کہہ دیا مشرک پر جنت حرام، اور یہ شرک کرتا ہوا مر رہا ہے. عموماً قانون کیا اس پر اطلاق ہوگا کہ جب یہ شرک کرتا ہوا فوت ہوا ہے تو مشرک پر جنت حرام ہے، مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی. تبین تو ہو گیا. اب ان لوگوں کو اللہ دوزخ تو سامنے لا کر نہیں دکھائے گا، اب تو وہی نہیں آئے گی، لیکن جو قرآن مقدس میں قانون موجود ہے اس قانون کے ہوتے ہوئے ہم پر تبین ہے کہ جو غیر اللہ کی عبادت اور حسین کے گھوڑے کی پوجا پاٹ کرتا ہوا مر رہا ہے وہ مشرک ہے، اور مشرک پر جنت حرام ہے، اور مشرک کے لیے دعا نہیں ہو سکتی. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. استغفار نہیں ہو سکتا اس کے لیے. اب کیونکہ یہ نبی کے چچا تھے، اس پر بڑی بحثیں ہیں. علماء دیکھ لو، ابو طالب کو مسلمان کرنے پر تلے ہوتے ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان درازی کرتے ہیں. عجیب اہل سنہ کے یہ امام ہیں، مفتی ہیں اور مناظر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں یہ آیت بھی نازل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اِنَّكَ بے شک آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت دینا نبی کا کام نہیں، ہدایت کا پیغام پہنچانا نبی کا کام ہے، اور ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. آپ تو ابو طالب کو ہدایت کا پیغام دیتے رہے، اب اس کو ہدایت نہیں ملی اور پیغمبر کو پسند بھی تھا. من احببتہ، آپ جس کو چاہے نا کہ یہ مسلمان ہو جائے اور یہ مسلمان ہو جائے اور یہ مسلمان ہو جائے، آپ نہیں، لا تہدی، آپ نہیں ہدایت دے سکتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. وہ بادشاہ ہے، چچا ہے، اتنا قریبی ہے اور اسلام کی اتنی خدمت کی ہے، ہدایت نصیب نہ ہوئی اور بلال کو وہاں سے اٹھا کر کلمہ پڑھا کر جنت میں جوتیوں کی آواز بھی سنوا دی. وہ بادشاہ ہے نا جس کو چاہے. چچا ابو لہب ہے، آپ کی پیدائش پر خوشیاں منا رہا ہے، عید میلاد منا رہا ہے، لونڈیا صوبیہ کو عادات کر رہا ہے، لیکن ہدایت نہیں دیتا اللہ تعالی. دشمن بنا دیتا ہے، آپ کو پتھر مارتا ہے، لہو لہان کر دیتا ہے آپ کی ایڑیاں. جب محمد بن عبداللہ تھا تو پیار تھا، جو ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سب سے بڑا دشمن ہی آپ کا چچا ہو گیا تھا جو عید میلاد منانے والا تھا. سبحان اللہ. یاد رہے کافر اور مشرک کے لیے زندگی میں دعا کی جا سکتی، یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، یا اللہ اس کا سینہ کھول دے، یا اللہ اسے قرآن کا فہم عطا فرما دے، یا اللہ یہ مشرک ہے، یہ مسلمان ہو جائے تو اس کے پیچھے بہت سارے ماننے والے ہیں، وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے. اور جب یہ دیکھے کہ اس کا خاتمہ کفر اور شرک پر ہو گیا، اختتام اس کا بڑا خطرناک کہ وہ شرک پر مرا ہے، حسین کے گھوڑے کو پالتا ہوا ہی مرا ہے اور زنجیریں مارتا ہوا ہی مرا ہے اور مجاور بن کر علی حجویری کی قبر پر بیٹھا ہوا ہی مرا ہے اور یا علی مدد کا ورد کرتا ہوا مرا ہے، ہاتھ اور پیروں میں زنجیریں علی کے نام کی پہنے ہوئے تب مرا ہے. تو اب جب وہ فوت ہو گیا، اب اس کے لیے بیچارہ بہشتی نہیں کہا جا سکتا. اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس دے، اس کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ اللہ کا دشمن ہے. اللہ کے دشمن کی ہم رب سے کہہ رہے ہیں یا اللہ اپنے دشمن کی، تیرے دشمن کی ہم مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، تو اللہ ہم سے ناراض ہوگا یا خوش ہوگا؟ دیکھ لیں، سوچ لیں. میں
کوئی کام کروانا چاہوں کسی سے، بڑے وڈیرے سے، جاگیردار سے، MNA MPA سے، اور میں اس کے دشمن کو لے کر جاؤں، میرا کام ہوگا یا اور بھی فائل میری پھاڑ کر پھینک دی جائے گی؟ میں اللہ کا دوست اپنے آپ کو کہتا ہوں، اور اللہ کے دشمن کی اللہ سے سفارش کر رہا ہوں، جو اللہ کو زندگی میں گالیاں دیتا رہا اس کے ساتھ کہ یا اللہ تو اسے معاف کر دے۔ رب نے تو ہاں گناہ گار ہے تو خوب دعائیں کریں کہ اللہ اسے معاف کر دے، یہ بڑا بے وقوف تھا، یہ گناہوں میں پھنسا ہوا تھا، یہ زانی تھا، یہ شرابی تھا، یہ چور تھا، یہ ڈاکو تھا، معاف کر دے۔ پھر یا اللہ یہ قبر پرست تھا، اسے معاف کر دے۔ لا حول، اپنی آخرت کو برباد کرنا، اپنی آخرت کو برباد کرنا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے با اخلاق اور کریم اور رحیم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ہے تو ان کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کے لیے اپنے چچا کے لیے اب دعا نہیں کرنی، آپ کے لیے جائز نہیں بنتا یہ، آپ اس کے لیے دعا کریں۔ کیوں کہ یہ اس نے کلمہ توحید کو نہیں مانا، ایک اللہ کی توحید پر ایمان لے کر نہیں آیا۔ تو ہم کیسے جاتے ہیں اور جہاں کوئی مر گیا جی جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں؟ جی میں نے مولویوں کو بھی دیکھا ہے، سنیوں کو بھی، وہابیوں کو بھی، اہل حدیث جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے مرنے والا کے عقیدے کیا۔ تو جی ہمارے شہرداری ہے، جی ہمارے خاندان کا بڑا فوت ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا عقیدہ ہی برباد تھا، اس نے زندگی میں کبھی سجدہ نہیں کیا، ساری عمر وہ یہی کام کرتا رہا اللہ کی بغاوت کے۔ تو یاد رکھیے گا، کافر اور مشرک کے لیے زندگی میں ہدایت کی دعا کی جا سکتی، اللہ اسے ہدایت دے دے، اور جب وہ مر جائے پھر اس کی مغفرت کی دعا قرآن مقدس اسے منع کرتا ہے، اب نہیں، اب آپ دعا نہیں کر سکتے، اب آپ دعا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کریم ہمیں یہ فہم عطا فرمائے، اور بالخصوص علماء کو بھی یہ فہم عطا فرمائے کہ وہ مشرک کا جنازہ نہ پڑھیں۔ شہر کا بڑا فوت ہو گیا اور خطیب کو فون آ گیا جنازے کے لیے آ جائیں، آپ نے جنازہ پڑھانا ہے۔ یہ وہ تو دربار کا مجاور تھا، جنازہ کیا ہے؟ دعا ہے، جنازہ کیا ہے؟ دعا ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما، اللہم ادخلہ الجنۃ الفردوس، اللہ اس کو جنت الفردوس عطا فرما۔ جنازہ کیا ہے؟ دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے۔ اور میں اس لیے کہ میری مسجد کا نوادی ہے لیکن ہے قبر پرست، میرا دوست ہے، میرا رشتہ دار ہے، میری برادری ہے، میرا وڈیرا ہے، اس کے گھر سے میری تنخواہ آتی تھی، کچھ بھی آپ کہہ لیں، کچھ بھی آپ کہہ لیں، اب میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا، میں نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ کیوں کہ وہ اللہ کا دشمن، میں نہیں اس کے لیے کہہ سکتا اللہم اغفر لہ وارحمہ کہ اللہ اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما، اسے معاف فرما، اسے جنت عطا فرما، اسے قبر کے لیے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ سبحان اللہ، میں اس کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، مشرک ہو کر مرا ہے۔ اس نے تو یا علی مدد کی زنجیر پہنی ہوئی تھی گلے میں، اور امام دامن اس نے بازو پر باندھا ہوا تھا، بازو پر باندھا ہوا تھا کہ یہ ضمانت، امام کی یہ ضمانت ہے، اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور امام دامن خود کہاں ہیں؟ جو دنیا کو ضمانتیں دے رہے ہیں، یہ مولوی تعویذ لکھ لکھ کر باندھ دیتے ہیں، اور جب باندھنے والا مرتا ہے تو پھر امام دامن کہاں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو آج کے اس درس میں مشرک کے لیے دعا نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، مشرک کا نماز جنازہ نہیں ہو سکتا، وہ بھی ایک دعا ہے۔ نمبر 3، امام کو چاہیے صاف انکار کر دے
کہ میں مشرک کا نماز جنازہ نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا اس کا نماز جنازہ۔ نمبر 4، مشرکوں کے نماز جنازے میں شامل نہ ہوئیے، وہ خواہ ولو کانو اولی قربہ، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کا شکر ہے زیدی فیملی، شاہ برادران، زیدی خاندان بہت بڑا خاندان ہے ہمارا، لیکن جو مشرک مرتے ہیں ہم نے کبھی کسی کا جنازہ نہیں پڑھا، کبھی جنازہ نہیں پڑھا، کہ سارے کے سارے کچھ دل کے پجاری ہیں اور کچھ قبروں کے پجاری ہیں۔ ہم پہلے چلے جاتے ہیں اور جا کر تعزیت کر کے بھی، ہاں تمہارے والد فوت ہو گئے، تم نہیں مرنا ہے، دیکھ لو، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو، اور واپس آ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ خاندان میں مشہور ہو گیا کہ یہ ہمارا جنازہ نہیں پڑھتے، انہوں نے مرنے والے بندے کے ورثاء نے اطلاع دینا ہی بند کر دی۔ کیا فائدہ ان کے آنے کا، جنازہ تو پڑھنا نہیں انہوں نے۔ یہ جرت اور یہ جسارت اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ یہ اہل ایمان کی یہ نشانی ہونی چاہیے۔ ہاں کوئی مومن فوت ہو، وہ اپنا ہو یا غیر ہو، پھر اس کے جنازے میں جائیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 آدمی، صرف 40 آدمی موحدین کی جماعت اللہ تعالیٰ سے اس مرنے والے کے بارے میں کہہ دے اللہ اس کو معاف کر دے، سچے پیغمبر نے فرمایا اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، جنازہ جی 6 بجے، کیوں جی؟ ان کی مسجد میں 5:30 نماز عصر کی ختم ہوگی تو پھر وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ بھائی وہ تو اللہ کے بندے، ان کا عقیدہ ہی خراب ہے، تو موحدین کو جمع کر، 40 صرف موحد جمع ہو جائیں، بس کسی کی ضرورت نہیں، کسی مشرک کو اطلاع ہی نہ دے، تاکہ اللہ کا دشمن کھڑے ہو کر اللہ سے میری ماں کے لیے یہ نہ کہہ سکے اللہ اس کو معاف کر دے، وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ میں صرف موحدین کو اطلاع دوں اور 40 کے قریب جمع ہو جائیں، زیادہ کر دے تو اللہ کی یہ رحمت ہے، سب دعا کریں، لیکن کم از کم 40 موحدین کی جماعت پہلی صفوں کے اندر کھڑی ہو کر دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر فرماتے ہیں رب معاف کر دیتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔